میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ الحمدللہ تعالی رمضان المبارک میں نور رمضان ٹرانسمیشن کی کامیابی کے بعد آج سے ہم ایک پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے جس ہستی کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ بڑی مشہور و معروف روحانی شخصیت، میری مراد حضرت قبلہ شاہ ابو المعالی علیہ رحمہ، آپ کے قدموں سے ہم اس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر عالم اسلام کی وہ شخصیات کہ جو دین متین کی خدمت کے لیے مدارس میں، مساجد میں، خانگاہوں میں اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں، میری مراد وہ علماء کرام، مفتیان کرام اور وہ شخصیات جن کو عام آدمی نہیں جانتا، ان شخصیات سے ملاقات کے ساتھ ساتھ ہم ان کی شب و روز مصروفیات اور دین متین کی جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ آج ہمارے اس پروگرام کی پہلی کڑی ہے جس کا آغاز ہم قبلہ شاہ ابو المعالی علیہ رحمہ کے قدموں سے کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کرام کے صدقہ سے، ان کے قدموں کے صدقہ سے، علماء کرام کے صدقہ سے ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز جس ہستی سے کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، آپ نے یقیناً دیکھ کر پہچان لیا ہوگا۔ میری مراد پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید علی زین العابدین شاہ صاحب ہیں۔ آپ سیدنا شاہ ابو المعالی علیہ رحمہ آپ کے سجادہ نشین بھی ہیں اور عرصہ 7 سال سے جامعہ نعیمیہ لاہور کے شعبہ تدریس اور شعبہ افتاء یعنی کہ دارالافتاء کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں قبلہ پیر صاحب کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت آپ کی پیدائش اور اس کے بعد پھر معاملات اس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جناب من شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کے ساتھ جو پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے عطا فرمائی ہے اور دین حق اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خدمت کے ساتھ، بس یہ اسی سلسلہ میں کچھ ایک گفتگو آپ کے ساتھ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے فضل سے میری پیدائش کا سال سن 1993 جنوری سن 1993 میں پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد والدین چونکہ ماں باپ مذہبی، دینی اور سادات گھرانے سے تعلق ہے، تو اس لحاظ سے الحمدللہ تعالیٰ گھر کے اندر ہی جو تعلیم اور تربیت ملی وہ شروع ابتدا ہی سے دین کی طرف میلان والی تھی۔ جی، اور آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ پیدائش یہاں لاہور کی ہے یا کہ اپنے والدین کا علاقہ کوئی اور تھا؟ حضرت صاحب حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ آپ 10ویں اور 11ویں صدی ہجری سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں، تو آپ کا تعلق تھا شہر شیرگڑھ کے ساتھ۔ جی، یہ گاؤں ساہیوال سے کچھ پہلے اجرا شاہ مقیم کے قریب آتا ہے، تو حضرت صاحب کا چونکہ وہیں سے تعلق تھا، وہاں سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے، اور لاہور تشریف لانے کے بعد اس وقت تک آپ کی جتنی اولاد ہے اس کی اکثریت یہیں حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کے ساتھ لاہور میں ہی رہائش پذیر ہے اور یہی رہتے ہیں۔ میری پیدائش بھی بحمدہ تعالیٰ یہی ہوئی، میرے والدین کی پیدائش بھی یہی ہے، تو مطلب یہ کہ ہم کوئی 11-12 نسلوں سے تقریباً لاہور شہر سے رہنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت ابتدائی تعلیم اور پھر اس کے بعد ثانوی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ مجھے جو والدین نے بتایا اس کے مطابق میری عمر کو اس وقت 3 سے 3.5 برس تھی، جی، جس وقت میرے والد گرامی مجھے یہاں قریب ہی ایک مدرسہ جامعہ حنفیہ غوثیہ، جہاں ہمارے استاذ حفظ کے بڑے علاقے کے مشہور استاذ ہیں قاری محمد صدیق صاحب چشتی، وہ ناظم ہیں اس مدرسہ کے،
وہاں میرے والد گرامی مجھے اور میرے بڑے بھائی کو دونوں کو چھوڑ کر آئے حفظ قرآن کے لیے. ہم بہت چھوٹے تھے تو میں نے ناظرہ نہیں پڑھا، بلکہ شروع میں بس اساتذہ نے کچھ حروف کی پہچان کروا دی، قرآن عزیز کی کچھ تختیاں نورانی قاعدہ کی یسرنا القرآن کی پڑھا دیں، اور اس کے بعد حفظ کا سلسلہ شروع ہوا. درمیان میں اساتذہ کچھ تبدیل ہوتے رہتے تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ایک مہربانی فرمائی. یہاں پڑھانے کے لیے ایک استاذ ہمارے بڑے قابل مدرس حفظ کے اعتبار سے استاذ قاری محمد امین صاحب، ضلع غالباً بھکر کے ساتھ ان کا تعلق تھا. عرصہ دراز ہوا یہاں سے تشریف لے گئے. تو میری عمر اس وقت 10 برس تھی جب میں نے قرآن عزیز حفظ مکمل کیا. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد بالکل متصل، چونکہ ایام ایسے تھے، مجھے یاد ہے وہ مارچ کے ایام تھے، تو قرآن عزیز مکمل کر لینے کے بعد حفظ کیا. تو انہی ایام میں کلاسز شروع ہو رہی تھی تجوید کی. ہمارے ہاں شہر لاہور کے اندر اس وقت جو تجوید پڑھانے والے اساتذہ تھے ان میں 2 شخصیات بہت مشہور، بہت قابل، یعنی جو افراد تیار کرنے والی شخصیات تھیں. ایک حضرت قاری برخوردار صاحب شدیدی جی حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اور دوسرے میرے استاذ حضرت استاذ القرہ قاری محمد کرامت اللہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر 6 ماہ تک میں یہاں شالمی میں ایک مدرسہ تھا، جامع جماعتیہ کے نام سے چھوٹا سا ایک مدرسہ تھا پاپڑ منڈی میں، جی وہاں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا. 6 مہینے پڑھتا رہا تو آواز میں کچھ فرق نہیں پڑا. تو میرے والد گرامی استاد گرامی سے جا کر ملاقات کی اور کہا کہ جی بچہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے ڈالا ہے، لیکن انہیں کچھ ابھی تک کچھ فرق نہیں پڑا، یہ تو ویسے جیسے عام حفاظ پڑھتے ہیں قرآن عزیز ویسے ہی پڑھتا ہے، تو آپ اس پر کچھ توجہ دیں. اتفاق ایسا ہوا کہ میں 6 ماہ کی تعلیم مکمل کر کے تو اگلی کلاس میں بیٹھ گیا. جی مجھے ابھی لکھنا نہیں آتا تھا اس وقت، یہ میرے 10 سال سے 12 سال کا دورانی عمر کا تھا. اسکول چونکہ نہیں گیا تھا باقاعدہ، براہ راست حفظ کیا. اس کے بعد مدارس کی تعلیم شروع ہو گئی آگے کی طرف. تو حضرت استاد صاحب نے ایک بچے کی ذمہ داری لگائی کہ جو اسباق روزانہ ہم کتاب کے پڑھتے تھے تو وہ مقدمۃ التجوید کے اسباق جو ہیں وہ مجھے لکھ کر دیتا تھا. وہ بائیں ہاتھ سے لکھتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے میرے استاد گرامی مجھے تلقین کرتے تھے کہ خود لکھنا سیکھو اور تم نے بائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں لکھنا. 6 ماہ یہاں پڑھتا رہا. جب والد گرامی نے شکایت کی کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑا تو حضرت استاد صاحب فرمانے لگے کہ یہاں وقت کم ہوتا ہے، زور سے اثر کا دورانی، اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ گرمی سردی کے ایام بھی آتے ہیں جی تو وہ دورانیہ اور مزید کم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ تیار ہو جائے، قرآن عزیز اچھا پڑھے، قرآن شریف اس کو یاد ہو جائے اور مخارج کا، حروف کی ادائیگی کا، صفات کا لحاظ رکھے، تو میری کلاس صبح لگتی ہے 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک بادامی باغ میں. یادگار اس وقت کہلاتا تھا گیٹ نمبر 3. اب تو وہ ختم ہو گیا، اب تو نہیں رہا. تو اس کے بالکل سامنے مسجد میں حضرت استاد صاحب جو ہے وہ صبح کی کلاس پڑھایا کرتے تھے. تو پھر دوبارہ نئے سرے سے تجوید پڑھنا شروع کی وہاں، اور 2 سال تک مسلسل میرے والد گرامی مجھے وہاں چھوڑ کر آیا کرتے تھے، لے کر آیا کرتے تھے. اور اس طرح میں نے وہاں تجوید کا مرحلہ مکمل کیا 2 سال میں. پھر سن 2006 میں یاد ہے مجھے کہ یہ مشورہ ہوا. اس وقت مجھے جب تجوید پڑھ کے فارغ ہوا تو اب میں نے یہ سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے اب مجھے اجازت مل جائے گی. اب میں بھی وہی جیسے ہمارے ہاں اسکول سسٹم چلتا ہے، میں بینچ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کروں گا، پڑھوں گا، اور پینٹ شرٹ ہوگا، پہنی ہوگی میں نے، اور ٹائی لگائی ہوگی، یہ سارے معاملات. اب میری تعلیم اس طرح چلے گی. شوق تھا، دیکھتا تھا لڑکوں کو، لیکن جو قدرت کو منظور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جو میرے مقدر کا فیصلہ تھا اسی کی طرف اسباب ظاہر فرمائے. تو ان ایام میں چونکہ 2006 کا سال آپ کو معلوم ہے بڑا شورش کا اور بڑا ہنگامی سال تھا، جہاں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اٹھا، ڈنمارک کی طرف سے گستاخی اور معاذ اللہ وہ دیگر معاملات سارے. تو وہ احتجاج کے ایام تھے سب. دربار شریف حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں میرے والد گرامی نے اس وقت ایک کانفرنس یا رسول اللہ کانفرنس کے عنوان سے منعقد کی، اور اس میں ہمارے جو مرکزی مقررین تھے ان میں سے ایک شخصیت مفتی محمد حسیب القادری صاحب تھے. ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں انہیں. جی جی. تو اچھا مجھے وہاں موقع ملا صرف تلاوت کرنے کا، چونکہ ابھی تجوید پڑھ رہا تھا میں اور پڑھ کے فارغ ہوا. تو مفتی حسیب صاحب نے میرے والد گرامی سے کہا کہ یہ بچہ آپ ہمیں دے دیں اور وقف کر دیں. ارادہ تو یہی تھا کہ اس کو یہیں ایسے ہی آگے چلانا ہے، تو ذرا آسانی کے اسباب جو ہیں وہ میسر آ گئے.
تو جیسے ہی وہ کورس مکمل ہوا، یاد ہے میرے والد گرامی اور دربار شریف کے اس وقت خطیب تھے علامہ ذاکر الحسن صاحب حیدری، وہ اب بھی اوقاف میں ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، تو ان کے وساطت سے حضرت شہید اسلام ڈاکٹر محمد سرفراز صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی، اور عمومی طور پہ جو سال کے ایام ہوتے ہیں ان سے کچھ دیر داخلہ میرا شروع ہوا۔ 2006 میں سال اول پڑھا اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تا آ کے 2013-14 میں آپ ہمارے ساتھ شامل تھے، جس وقت ہم نے دورہ حدیث کی کلاس جو ہے وہ مکمل کی جی اور اساتذہ کرام کے سامنے یہ مرحلہ طے پایا بحمد اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد پھر تخصص فی الفقہ، اور ساتھ ساتھ جو شام کے ایام ہوتے تھے اس میں کچھ کلاسز کچھ تیاری کر کے میں نے 6-8 مہینے تیاری کر کے تو میٹرک کے دونوں پارٹس جو ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں کے پیپر اکٹھے دیے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس میں بھی اچھے طریقے سے کامیابی عطا فرمائی۔ پھر جامعہ میں ہی پھر یہ شوق آیا کہ کچھ یونیورسٹی جاؤں گا، پڑھوں گا، جی لیکن والد گرامی نے اجازت نہیں دی یونیورسٹی جانا ہے، بلکہ کچھ دوست بھی جا رہے تھے، وہ گئے، اب ان کی یونیورسٹی بھی مکمل ہوئی، لیکن میرے لیے حکم نامہ یہ تھا کہ تم نے تخصص کرنا ہے، اساتذہ کے سامنے بیٹھنا ہے اور مفتی بننا ہے۔ تو پھر بحمد اللہ تعالیٰ یہیں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں ہی تخصص فی الفقہ، اور اس وقت کے جو ماہر اساتذہ کرام ہیں ان کے سامنے یہ مرحلہ بھی طے پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے پھر سر پہ دستار عنایت فرمائی، فراغت کی، اور جب پڑھائی مکمل کر کے فارغ ہوئے اساتذہ کرام نے اعتماد کیا اور انہوں نے کچھ ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ڈال دی۔ حضرت آپ کے مشہور اساتذہ اور سب سے زیادہ جس استاد گرامی سے آپ متاثر ہوئے وہ کون کون سے ہیں؟ اساتذہ کرام جتنے بھی ہیں سب قابل احترام، جی وقتاً فوقتاً کو شام کے اوقات میں یا علاوہ ازیں کوئی اور دینی مجالس میں شرکت کرتا تھا تو وہاں بھی کئی اساتذہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو دیکھنے کا پرکھنے کا موقع رہا، لیکن جو کہ از اول تا آخر جتنی تعلیم ہے وہ ساری کی ساری دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں مکمل ہوئی۔ جی تو میرے اساتذہ سارے کے سارے تقریباً یہیں سے تعلق رکھنے والے ہیں، ابتدائی کلاسز کے بھی وہ بھی عزت میں آپ کچھ اساتذہ کرام اس وقت یہاں سے تشریف لے گئے، ظاہر ہے اوقات بدلتے ہیں، ایام حالات بدلتے ہیں، جی اور کچھ مشائخ یہاں بحمد اللہ تعالیٰ موجود ہیں جن سے پڑھنے کا تقریباً سب سے استفادہ کیا۔ نام لے لیتا ہوں: صرف، نحو، منطق، فلسفہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، معانی، بیان، بدیع، فرائض، علم میراث، بہت کچھ یہاں یہ سارا سیکھنے کا، پڑھنے کا اور ان مراحل سے گزرنے کا موقع ملا۔ تو یہاں اساتذہ کرام میں حضرت مفتی سید سجاد حسین شاہ صاحب، حضرت استاذ مفتی محمد امام علی صاحب، حضرت استاذ مفتی محمد عمران حنفی صاحب، حضرت استاذ مفتی محمد حاشم صاحب، حضرت استاذ ڈاکٹر محمد سلیمان قادری صاحب، حضرت استاذ غلام مرتضیٰ صاحب نقشبندی، اور مولانا محمد نواز خان صاحب نظامی، حضرت استاذ مولانا محبوب احمد صاحب چشتی دام ظلہم علی، یہ سارے کے سارے اساتذہ جن سے مختلف مراحل میں کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ اور بڑی کتب جب یعنی آخر والے سالوں میں آئے تو اس وقت شیوخ سے ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے نصیب فرمائی۔ حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث والفقہ حضرت استاذ غلام نصیر الدین صاحب چشتی گولڑوی دام ظلہ، ان سے اسباق پڑھے، شرح جامی پڑھی، جلالین ان سے پڑھی، اور پھر کچھ ضمناً یعنی ایسے ہی کلاس کے دورانیے میں کچھ صرف ناو کے اسباق بھی استاد گرامی نے پڑھائے۔ پھر ساتھ آپ نے شرح عقائد پڑھائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ ان سے پڑھی، تو بحمد اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی تدریس کا حق ادا فرمایا۔ اسی طرح شیوخ میں سے مشائخ میں ہمارے استاذ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر استاذ مفتی محمد انور القادری صاحب دام ظلہ، ان سے علم میراث پڑھنے کا، توضیح تلوی پڑھنے کا موقع نصیب ہوا۔ پھر دورہ حدیث شریف میں ان سے صحیح مسلم شریف جلد ثانی اور صحیح بخاری شریف جلد ثانی وہ ان سے پڑھنے کا موقع نصیب ہوا۔ جب تخصص میں آئے تو امام ابن نجیم الحنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی الاشباح والنظائر ان سے پڑھی، اور ہمارے شیوخ جن کے میں نے ابھی نام لیے ان میں ان کے بھی استاذ گرامی حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت استاذ مفتی محمد عبدالعلیم صاحب سیالوی دام ظلہ العالی، ان سے بخاری پڑھنے کا، پھر شرح عقود رسم مفتی پڑھنے کا، اس طرح کچھ اسباق، بلکہ ان سے میں نے کچھ خاص وقت نکال کے ادایہ پڑھی،
مثنوی شریف کا درس میں نے حضرت استاذ گرامی سے خاص طور پر لیا، یہ عرض کر کے کہ مجھے کچھ یہ پڑھائیں۔ جی تو ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا تھا جس میں حضرت استاذ گرامی مجھے مثنوی پڑھایا کرتے تھے۔ کچھ اجازات بھی یہاں سے نصیب ہوئی، علاوہ احادیث پاک کے اور علاوہ فنون کے کچھ خاص وظائف کے۔ تو جن سے سب سے زیادہ متاثر اپنی شخصیت میں اپنے اساتذہ میں سے کچھ شخصیات ایسی ہیں جو اساتذہ ہیں، جی کچھ ایسی شخصیات ہیں جن سے باقاعدہ پڑھا نہیں، لیکن ان سے قلبی محبت بہت ساری ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہیں دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا، یعنی ان کی زیارت نہیں کر سکا، یعنی ان سے ملاقات نہیں کر سکا۔ ویسے تو اب جو سوشل میڈیا کا دور ہے، زیارت ان کی کر لی، دیکھ لیا، لیکن باقاعدہ ان سے استفادہ کا موقع نہیں ملا۔ اساتذہ کرام میں جن سے سب سے زیادہ متاثر رہا وہ دو شخصیات، سب سے زیادہ، باقی سارے قابل عزت قابل احترام ہیں، کسی کے بارے میں یعنی ایک کے ساتھ قلبی رجحان اگر عرض کروں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اساتذہ کرام کا کوئی نقص ہے، معاذ اللہ ایسی بات نہیں، سب قابل احترام ہیں، لیکن سب سے زیادہ قلبی تعلق دو شخصیات سے رہا اور دو الگ الگ جہتوں سے۔ ایک جہت تھی علمی، فقہ پر مہارت، حدیث پر مہارت، بہر اعتبار یہ سب چیزیں، وہ حضرت مفتی اعظم پاکستان استاد مفتی محمد عبدالعلیم صاحب سیالوی دامہ ذلہ ان سے۔ اور ایک قلبی رجحان بندے کی اپنی اندرونی کیفیت ہوتی ہے تصوف کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، چونکہ جس خانقاہ کے ساتھ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو ایک یہ شعبہ بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اس شعبے کے اعتبار سے ہمارے استاد حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر استاد مفتی محمد عبداللطیف صاحب جلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حال ایام میں ان کا وصال ہوا، ان کے ساتھ قلبی طور پر بڑا لگاؤ اور بڑی محبت تھی۔ اگرچہ میں ان سے کوئی سبق باقاعدہ جیسے دوران تدریس ہوتا ہے نہیں پڑھ سکا، لیکن میں نے ان سے علیحدگی میں یعنی کچھ خلوت میں تنہائی میں، میرے ساتھ کچھ احباب بڑے خاص شامل تھے، میں نے حضرت استاد صاحب کی مجلسیں ان میں شمولیت اختیار کی۔ استاد صاحب بہت محبت کرتے تھے، یہاں تشریف بھی لائے میرے پاس، تو میں بہت سارے مسائل یہیں اضافی ملاقاتوں میں ان سے حل کر لیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا نے ان کے ساتھ قلبی محبت، اور وہ شخصیات جن سے ملاقات نہیں کر سکا لیکن آج تک متاثر ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ اپنے انوار کا نزول فرمائے۔ ان میں ایک شخصیت تو حضرت غزالی زماں راضی دوراں حضرت قبلہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، ان کے ساتھ بڑی قلبی محبت، ان کی تحریریں پڑھ کے، کچھ ان کی زیارت کر کے اور کچھ ان کی جو تقریر ہے وہ سن کر۔ اور دوسری شخصیت جن کو میں نے عقل میں، علم میں اور کتب پر مہارت میں، تقریر میں، تحریر میں بہر اعتبار بہت کامل پایا، بڑی دسترس، شاید ہو سکتا ہے میرے اس جملے کے ساتھ کوئی اتفاق نہ کرے، تفردات اپنی جگہ رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا نے جو مہارت جس کو عطا کی ہو اس کا اعتراف ضروری ہے، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ اور اس جہت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جن کے ساتھ قلبی محبت ہے وہ حضرت غزالی زماں حضرت استاد مفتی محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ قلبی طور پر بڑی محبت، ان کی تقریر کے اعتبار سے، تحریر کے اعتبار سے، عقل کی جن جہتوں کو وہ استعمال کرتے ہیں، جن چیزوں کو وہ مراحل سے گزرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا نے عقلی دلائل کے اعتبار سے، منطقی دلائل کے اعتبار سے، فلسفہ کے اعتبار سے، حتیٰ کہ حدیث بیان کرتے ہوئے جتنی گہرائی اور ڈھپت میں جا کے وہ گفتگو کرتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا بندہ کوئی نہیں سنا، اور لوگ ہوں گے بڑے بڑی اچھی گفتگو کرنے والے، ہر بندے کا مقام اپنی جگہ رہا، لیکن جو مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا نے حضرت استاد مفتی محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، وہ ان کا خاصہ ہے، وہ ان کا حق ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ تعلق ہے بھی اور باقی بھی رہے گا انشاءاللہ العزیز، اور ان سے تعلق کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا نے علم کے ساتھ کچھ محبت عطا فرمائی۔ حضرت جیسے آپ نے حکم فرمایا کہ فراغت کے فوراً بعد ہی اساتذہ نے آپ کی ڈیوٹی جامعہ کی تدریس کے اوپر لگا دی، تو کب سے پڑھانا شروع کیا اور آپ کے پسندیدہ مضمون کون کون سے؟ مجھے یاد ہے 2015 میں پڑھ کر فارغ ہوا، اور اس وقت 21-22 سال میری عمر تھی، تخصص فی الفقہ سارے معاملات طے کر کے۔ تو مجھے حضرت مفتی اعظم پاکستان استاد العلماء حضرت استاد مفتی محمد عبدالعلیم صاحب سیالوی دامہ ذلہ، انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ خواہش ہے، تعلیم اب تمہاری مکمل ہو گئی تو تم یہاں میرے پاس پڑھاؤ بیٹھ کر۔ حالانکہ اس سے پہلے میں یہ ارادہ کر چکا تھا کہ یہاں اپنے مدرسہ میں جامعہ مدینۃ العلم میں حفظ کی کلاس پڑھاؤں گا،
استاد صاحب نے خود مجھے فون فرمایا، ان کی شفقت کہ مجھے فون فرما کر پوچھنے لگے کہ اب کیا ارادہ ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں حفظ کی کلاس پڑھاؤں گا۔ تو مجھے فرمانے لگے تین اتنا پڑھایا سی اس واسطے تو حفظ کی کلاس پڑھانی جی، تو حفظ کی کلاس پڑھانی سی تو اتنا پڑھنا نہیں سی۔ یہ جملے آج تک مجھے یاد ہے، حالانکہ وہ اردو بولتے ہیں، لیکن یہ جملہ انہوں نے مجھے پنجابی میں کہا۔ تو یہ 2015 کی جو عید الفطر تھی، یہ اس کے بعد کی بات ہے جی۔ تو مجھے بلایا، پھر خود دارالعلوم ناظم اعلیٰ صاحب ہمارے حضرت استاد العلماء ڈاکٹر محمد راغب حسین صاحب نعیمی، ان کے ساتھ ملاقات کی، خود انہیں کہا، مشورہ دیا، یعنی جیسے بھی استاد صاحب نے سفارش کی میری، تو 2015 میں میں نے الحمدللہ تعالیٰ پڑھانا شروع کیا، اور بحمدہ تعالیٰ ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ ان ایام میں میں نے ابتدائی اسباق بڑی کثرت کے ساتھ پڑھائے، یعنی فنون جتنے تھے وہ تقریباً تمام کے تمام، اور بارہا پڑھائے، صرف نحو بار بار دہراتا رہا، پڑھاتا رہا۔ پھر آگے چلتے چلتے اساتذہ کرام نے اعتماد کیا، جلالین پڑھائی، تفسیر پڑھائی، اور اصول پڑھائے، فقہ پڑھائی، تقریباً جتنے مضامین ہیں ان میں سے اکثر مضامین پڑھانے کا موقع نصیب ہوا۔ لیکن سب سے زیادہ شغف اور سب سے زیادہ قلبی رجحان، محبت جن علوم کے ساتھ رہی، وہ دو چیزیں تھیں، ایک کتاب اللہ قرآن عزیز کی تفسیر، اور دوسرا حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی احادیث طیبہ۔ یہ اپنے شوق سے پڑھائیں، اور کبھی اگر ایسا ہوا کہ نہ ملے یہ اسباق تو وہ ایسا لگتا تھا جیسے سال خشک گزرے گا، یعنی وہ آپ کو معلوم ہے کیونکہ ابتدائی ایام کے طلباء ہوتے ہیں تو ان پر گفتگو کرنا، خشک مضامین، صرف نحو، ان کو پڑھانا، گرامر، حالانکہ اس کے بغیر قرآن حدیث حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو لیکن چونکہ ابتدائی کلاسز ہیں بچوں کی، ان کو تو نہیں معلوم کہ یہ کیا چیزیں، ان کے فوائد کیا ہوں گے، تو وہ آگے سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے چونکہ ابھی ان کا معیار، وہ مبتدی ہوتے ہیں، ان کا معیار کم ہوتا ہے، تو وہ کچھ پریشانی لاحق ہوتی، لیکن قرآن حدیث پڑھاتے وہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا پھر حل فرما دیتا ہے۔ تو میری یہ کوشش رہی کہ میں تفسیر زیادہ سے زیادہ پڑھاؤں، اور بحمدللہ تعالیٰ اس دورانیے میں نے قرآن عزیز طالب علموں کو سبقاً پڑھانا شروع کیا، تفسیر پڑھانی شروع کی جب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے فضل سے میں نے ایک مرتبہ قرآن عزیز مکمل کیا۔ اور اس دورانیے میں میرا یہ نہیں ہوتا تھا روایتی طور پہ جیسے ترجمہ قرآن پڑھا دیتے ہیں بس ایسا نہ، بلکہ میں باقاعدہ طور پر جب شروع والی کلاسز پڑھاتا تھا تو اس وقت تفسیر بغوی میرے زیر مطالعہ رہتی تھی۔ ایک سال تفسیر بغوی سے میں خود میرے سامنے موجود ہوتی تھی، جیسے ایک ہوتا ہے نا قرآن عزیز پڑھا، تو اس دورانیے میں قرآن شریف کے ساتھ ساتھ تفسیر بغوی سامنے ایسے کھلا رکھتا تھا سب کا، طالب علموں کو کہتا تھا جن کے پاس ہے وہ بھی دیکھ لیتے تھے، جن کے پاس نہیں تو وہ ویسے زبانی سماعت کرتے تھے۔ پھر ایک سال جب جلالین پڑھانا شروع کی تو جلالین کے ساتھ حاشیہ فتوحات الہیہ، حاشیہ ساوی، پھر اس کے علاوہ اپنے مطالعہ کے لیے تفسیر قاضی ابی سعود، تفسیر مظہری، تفسیر خازن، تفسیر کشاف، یہ ساری تفاسیر میں نے اس وقت جب کلاسز پڑھاتا تھا تو اپنے ذاتی دلچسپی کے لیے ان تفاسیر کا مطالعہ کرتا تھا۔ اور اس دورانیے میں سب سے زیادہ جن تفاسیر نے مجھے متاثر کیا، اگر وہ مختصرات میں دیکھا جائے تو امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مدارک التنزیل، اور اگر کچھ تھوڑا سا تفصیلی گفتگو کرنے والے مفسرین کو دیکھا جائے تو حضرت امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، ان بزرگوں کو میں نے ان جیسی کوئی تفسیر آسان بھی، فوائد کے اعتبار سے اہم بھی، اور مسائل حل کرنے کے اعتبار سے کہ قاری کو، پڑھنے والے کو مسئلہ سمجھ آ جائے، قرآن عزیز میں مراد الہی کا تعین ہو جائے، میں نے ان سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں پڑھا۔ ماشاءاللہ۔ تدریس کے ساتھ ساتھ فتاوی نویسی بھی آپ کرتے ہیں، آج تک کتنے فتاوی جاری کر چکے ہیں؟ جی بحمدللہ تعالیٰ جب پڑھانا شروع کیا اسی سال، چونکہ تخصص فی الفقہ کیا تھا تو اساتذہ کرام نے کچھ اسباق دیے اور کچھ ڈیوٹی دارالافتاء کی لگائی، بلکہ حضرت استاذ گرامی مفتی اعظم پاکستان میرے لیے وہ ان کی محبت ہے، وہ میرے اسباق کا انتخاب ابتداءً خود فرماتے تھے کہ یہ اسباق تم نے پڑھانے، اور ان میں زیادہ فنون ہوتے تھے۔ شعبہ افتاء میں بھی انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس کے ساتھ بھی منسلک رہیں، اور مجھے یاد ہے 2015 سے ہی میں نے فتویٰ لکھنا شروع کیا، اور اساتذہ کرام کی نگرانی میں حضرت بڑے استاد صاحب کی نگرانی تھی، اور اس دورانیے میں استاذ مفتی محمد ہاشم صاحب ایک سال تک موجود رہے، ان کی سرپرستی رہی، اور اب تک حضرت استاذ مفتی محمد عمران صاحب حنفی، ان کی زیر نگرانی وہ فتاویٰ کا سلسلہ لکھنے کا وہ بھی جاری۔ اور اس دورانیہ میں مسائل بہر اعتبار، شرعی مسائل جیسے دینی،
یعنی کوئی نکاح کے، طلاق کے، کاروبار کے، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مسائل بھی جاری رہے، اور کچھ دنیاوی اعتبار سے بھی، یعنی کاروباری معاملات کے اعتبار سے، حالانکہ یہ سارے شرعی مسائل ہوتے ہیں، یہ بھی لکھنے میں جاری رہے۔ اگر مقررات دیکھے جائیں تو ان کی تعداد تو یعنی کچھ وہاں موقع ملتا ہے سوال لکھنے کا، جواب لکھنے کا، اور کچھ زبانی بتانے کا۔ جی جو زبانی بتائے ہوئے سوالات کے جواب ہیں ان کا تو وہ بھی ایک طرح فتویٰ ہوتا ہے، چونکہ مسئلہ شرعیہ پوچھا گیا تو اس کی تعداد کا تو انحصار کوئی نہیں ہو سکا کہ آج تک کتنے مسائل، یعنی آپ یہ لگا لیں کہ پورے سال کے دورانیے میں 1 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے رمضان شریف کی، اس کے علاوہ تو افتاء میں حاضر رہتے ہیں، تو ہر سال تقریباً 3 پیریڈ یا 3 گھنٹے دارالفتاء کے ہمارے رہتے تھے، یا 2 گھنٹے رہتے، کم از کم 2 تو ضرور رہے، اس سے کم نہیں ہوئے۔ تو 2 گھنٹے میں دارالعلوم نعیمیہ جیسی قدیم دینی درسگاہ جہاں لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے، تو وہ مسائل پوچھنے والوں کی ایک بھرمار رہی، تو جو زبانی پوچھنے والے تھے ان کا تو حصار کوئی نہیں، جی اور جو لکھے ہوئے فتاوی ہیں ان کے بارے میں کوئی ایک تعداد 1500 سے 2000 مقررات کے ساتھ، یعنی بار بار سوال پوچھے گئے، وہ ان کا جواب، اور اگر اس کو تکرار کو ختم کر دیا جائے تو کوئی ایک اندازہ ہے کہ 300 سے 350 400 500 کے قریب مسائل ایسے ہوں گے جو بغیر تکرار کے ہم نے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عبادات سے اور معاملات سے تعلق رکھنے کے بارے میں حل کر لیے ہوں گے۔ کمی بیشی کا امکان ہے اس میں۔ کسی خاص دینی تنظیم کے ساتھ بھی کوئی تعلق؟ جی ہے، ایک بڑی خاص تنظیم کے ساتھ تعلق ہے، اس تنظیم کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ اس سے بڑی تنظیم کوئی نہیں ملی، یہ اس کی ضمنی شعبہ جات جتنے ذیلی نیچے بنی ہیں اہل سنت و جماعت کی ضرورت کے وقت میں، ان کے ساتھ پیار محبت سب کے ساتھ رہا، سب کے ساتھ، اور اب بھی ہے، آگے بھی الحمدللہ تعالی رہے گا۔ لیکن باقاعدہ کسی تنظیم کا فرد ہونا تو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں رہی۔ دلچسپی جن کاموں سے رہی بحمدللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کا انتظام خود فرمایا۔ تو جس تنظیم کے ساتھ اپنا سب سے زیادہ مضبوط تعلق سمجھتا ہوں، جس پر فخر کرتا ہوں، جس کا کارکن ہونے پر، وہ اہل سنت و جماعت۔ تدریس کے ساتھ ساتھ باقی مصروفیات کون کون سی؟ جی بہت ساری، بس یہ سمجھیے کہ جیسے ایک محاورہ بولا جاتا ہے، 1 مین آرمی، تعریف کے لیے نہیں کہتا، یعنی جس طرح ایک بندہ پوری فوج کے مانند ہوتا ہے، جس طرح کسی ایک بندے سے فوج کا کام لیا جاتا ہے، مجھے بھی اسی طرح، یعنی میری جو پریکٹس کروائی گئی، میری جو مشق کروائی گئی، وہ اتنی تھی کہ میں صبح میری ابتدا ہوتی ہے، سب سے پہلا اکثر اوقات جو پروگرام رہتے ہیں وہ چینل کے، تو عرصہ 3-4 سال 92 نیوز پر پروگرام کرتا رہا، پھر 24 نیوز پر تاحال جاری ہیں، اب تک کر رہا ہوں۔ تو وہ پروگرام، اس کے بعد تدریسی اوقات کے علاوہ پھر یہاں جامعہ اپنے مدرسہ کے مصروفیات، یہاں آنے والے سائلین، کچھ اور معاملات حل کروانے والے، کچھ بات چیت کرنے والے، کو محبت کرنے والے، ملاقاتیں، یہ وہ، اور پھر اس کے بعد رات کے پروگرام اور تقریروں پر آنا جانا، اور پھر خاص طور پہ جس کے ساتھ تدریس کے علاوہ جس شعبے کے ساتھ محبت رہی وہ تحریر کا شعبہ ہے۔ تحریر کے شعبہ میں بھی الحمدللہ تعالی کچھ نہ کچھ کام کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ تعلیم و تعلم کے نام سے ایک کتاب کا ترجمہ، میں نے عربی کتاب تھی اس کا ترجمہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد بڑے حضرت صاحب، حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان الاولیاء، آپ کے حالات پر مکمل کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جس سے اکٹھے ایک جگہ پہ مواد لیا جا سکتا۔ پھر کچھ ملفوظات کے بارے میں کتابیں تو لکھی تو گئیں لیکن مطبوع نہ ہو سکیں، طبع نہ ہوئیں، چھپی نہیں۔ کچھ آپ کے رسائل کتب تھے وہ ایسے ہی منظر عام سے غائب تھے۔ تو سن 2017 سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ توفیق عطا فرمائی، ان پر کام شروع کیا۔ احوال و آثار حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے حصہ اول اس کا شائع کیا، پھر اس کے بعد انوار معالیہ کے نام سے حصہ ثانی اس کا شائع کیا۔ ان ایام میں انشاءاللہ العزیز اب کوشش ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حالات زندگی پر لکھی گئی بڑی ایک مستند کتاب حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف تحفہ قادریہ، جس کو حوالہ جات کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات آتی ہیں سامنے، تو وہ اس مرتبہ ارادہ ہے اس کو شائع کرنے کا، ایک نئے طریقے کے ساتھ، تحقیق اور تحشیہ کے ساتھ۔
تسہیل کے ساتھ اس کا ترجمہ کر کے، کیونکہ اصل کتاب تو فارسی میں ہے اور انتہائی معتبر کتاب ہے، اب اس کو تو تدریس کے ساتھ ساتھ تقریر کا شعبہ، تحریر کا شعبہ اور یہ جو عمومی طور پر باقی معاملات ہیں ان کے ساتھ بھی وابستگی کا الحمدللہ تعالیٰ موقع رہا۔ حضرت تدریس، فتاوی نویسی، تقاریر اور مختلف ٹی وی چینل کے اوپر پروگرام کے ساتھ ساتھ مطالعے کا معمول کیسا ہے اور کون سا ٹائم مطالعہ فرماتے ہیں؟ مطالعہ شوق ہے بحمدللہ تعالیٰ، شوق ہے، اور زندگی میں سب سے زیادہ اپنی جس چیز کے ساتھ پیار کیا وہ میرا وقت ہے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنا وقت میں نے کبھی کسی کو ایسے فضول میں نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ یقین جانیے ایسا بھی ممکن ہے کہ میں سفر پر ہوتا ہوں تو میری کتابوں کے بنڈل، بیگ پورے وہ میری گاڑی میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، سفر پر آنا جانا وہ ساتھ رکھتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، نشان لگے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ قلم بھی چل رہا ہے، کوئی تحریر کا کام چل رہا ہے تو وہ بھی، حتیٰ کہ کلاسز میں بسا اوقات سبق پڑھا کے موقع ملا کہ اب مثال کے طور پہ کوئی مزید سبق نہیں پڑھانا، سن بھی لیا، پڑھا بھی لیا، کلاس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، تو کتاب سامنے کوئی درسی موجود ہو یا خارجی مطالعہ کی موجود ہو، غیر نصابی مطالعہ کی، تو وہاں کھول لی۔ اگر افتاء میں دیکھا کہ اس وقت کوئی سائل موجود نہیں اور کوئی اہم ذمہ داری بھی نہیں، کوئی تحریر بھی تیار نہیں کرنی، تقریباً تمام کام مکمل ہیں، تو اس وقت کوئی کتاب کھول کر بیٹھ گئے، اور گھر میں موجود ہیں تو اس کے لیے تو خاص ایک وقت رکھا، رات کے اوقات میں وہ ضرور، اور عادت یہ بنا لی اب کہ جس وقت ذہن تھک جاتا ہے کسی چیز کو ایک ہی مرتبہ بار بار کر کے، مثلا تقریر کی ہے تو مسلسل تقریریں کر کے ذہن تھک گیا، یا تحریر کا کام کر کے ذہن تھک گیا، یا پڑھا کے ذہن تھک گیا، کسی وجہ سے بھی ایسا ہوا، تو یہ ایک شوق ڈالا کہ کوئی مطالعے کی کوئی قسم ایسی ہونی چاہیے جس سے جو کنڈیشن ہے دماغی وہ سکون اور اطمینان کی کیفیت پر واپس آ جائے اور انبساط ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمارے ائمہ کرام نے جو ذوقیہ کتابیں لکھیں ان کا مطالعہ ساتھ رہا، کتاب الازکیاء کا، اور خاص طور پہ وہ ابواب کتب کے عام عظیم و حدیث کے ہوں یا حکایات کے ہوں، واقعات کے ہوں، جو خاص طور پہ مزاح پر مشتمل ہیں، خوش طبعی پر مشتمل ہیں، ان کا مطالعہ صرف اس لیے تاکہ طبیعت میں انبساط آ جائے اور کام کرنے میں آسانی رہے، وہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو فارغ اوقات ملتے ہیں، جہاں کہیں کوئی وقت ملے گا، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے کھانا موجود ہوتا ہے، ہاتھ سے کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہوں اور نظر جو ہوتی ہے وہ کتاب پر ہوتی ہے، یہ سارے کام ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ مطالعہ بھی اسی طرح جاری رہتا ہے۔ حضرت آخر پہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے تلامذہ کو، اپنے پیار کرنے والوں کو پیغام کیا دیں گے؟ 2-3 گزارشات ضرور عرض کروں گا۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ اہل سنت و جماعت کے جو متفقن علیہ مسائل، متفقن علیہ، بعض مسائل ایسے ہیں کہ جہاں اختلاف کی گنجائش ہے اور اس اختلاف میں بندہ کفر کی حد تک نہیں جاتا، تو جو اتفاقی مسائل ہیں ان پر اتفاق رکھیں، ان پر کسی نئی تحقیق کو جاری نہ کریں۔ جی، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہے کہ وہ مسئلہ جو حضرت امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک سب ائمہ کرام کی ایک ہی زبان رہی، سب نے ایک ہی سلیقے سے بیان کیا، اب کوئی بندہ اگر چاہے کہ میں اس پر نئی تحقیق کروں تو اس کو منع کریں گے کہ آپ کی یہ تحقیق امت میں افتراق کا باعث بنے گی، لہٰذا اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں اور جو اجماعی عقیدہ ہے، اتفاقی عقیدہ ہے، اس پر عمل کریں۔ اور اگر کوئی اختلافی مسئلہ ایسا جس میں گنجائش ہے، ائمہ کرام بزرگان دین میں اختلاف کی گنجائش ہے جس میں، تو اختلاف کی نوعیت کو پیش نظر رکھ کر آپ وہ مسلک اختیار کریں جس میں دوسرا فریق اس سے متاثر نہ ہو، بشرطے کہ وہ بھی اہل سنت و جماعت۔ اگر تو دوسرا فریق کوئی اور ہے تو اس کے ساتھ اختلاف کی نوعیت اور ہوگی۔ یہ ایک گزارش یہ ہے، یعنی اہل سنت و جماعت پر کاربند رہیں اور اجماعی مسائل کا خلاف کبھی نہ کریں، اتفاقی مسائل پر قائم رہیں۔ اور دوسری گزارش یہ کروں گا کہ اپنے معمولات میں، زندگی میں ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ خلوت اور جلوت دونوں برابر ہونے چاہیے۔ یعنی جس طرح آپ باہر لوگوں کے سامنے نیک اور پارسا بنتے ہیں اور اپنے گناہوں کو چھپانا، بچنا کہ میرے عیب پر کوئی مطلع نہ ہو جائے، خلوت میں چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسے ہی رکھیں۔ اگر کوئی بندہ اپنا جلوت کے ایام میں، جلوت کے اوقات میں، یعنی لوگوں سے میل ملاپ کے ملاقات میں وقت کا ولی ہے، تو اس کے لیے یہ بالکل اچھا نہیں ہے کہ وہ اپنی خلوت کے اوقات میں بالکل فاسق فاجر ہو جائے، یعنی وہ سب کچھ اتار پھینکے۔ ایسے بندے نقصان دہ ہوتے ہیں اور ان کو پہچاننا چاہیے۔
لہٰذا یہ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سے ڈریں، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، اور عقیدہ کے باب میں سب صحابہ کرام، سب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہمیشہ تعریف کریں، ہمیشہ ان کے بارے میں اچھا نظریہ، اچھا عقیدہ رکھیں، اولیاء کے بارے میں اچھا نظریہ رکھیں، اور باہمی اہل اسلام یعنی تمام اہل اسلام کو چاہیے آپس میں اچھے سلیقے کے ساتھ زندگی بسر کریں، تاکہ امت من حیث المجموع جس پستی کی طرف جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کو وحی اور عروج عطا فرمائے، جو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اس درجے کا نہ صحیح تو کم از کم اس کا مظہر تو ضرور عطا ہونا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت گفتگو قبلہ فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ سلسلہ آج اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز آئندہ آگے چلتا رہے گا۔ مختلف علماء کرام اور مشایخ عظام، ہمارے جو شیوخ حضرات ہیں اور مدرسین ہیں، انشاءاللہ ان کی گفتگو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ مجھے اس کے اوپر دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب